یہ جو پاکستان میں اس وقت ایزی پیسہ کے حوالے سے نیا فراڈ ہو رہا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو بائننس پر ڈالر سیل کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈالرز پرچیز کرتے ہیں اور ادائیگی کرتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے تھرو۔ آج کل بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہیکر ہے وہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کے بعد بائننس کے پلیٹ فارم پر آتا ہے، وہاں سے ڈالر پرچیز کرتا ہے۔ ڈالر پرچیز کرنے کے بعد جیسے ہی سیلر ڈالر کو ریلیز کرتا ہے، وہاں سے ادائیگی ہونے کے ساتھ ہی ایکچوئل مالک کو پیغام چلا جاتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی یہ ٹرانزیکشن ہو چکی ہے اور آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پیغام مالک کو وصول ہوتا ہے، مالک فوراً کمپلین کرتا ہے کہ جی میں نے تو ایسا کوئی لین دین کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس شکایت کی بنیاد پر جس بندے نے ڈالر سیل کیے اس کا اکاؤنٹ بینک فریز کر دیتی ہے۔ اچھا، اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی وہ بیچارہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، یا پھر یہ ایزی پیسہ والے خود جان بوجھ کے مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور اس طرح جو ہے ہم سے فراڈ ہو گیا ہے۔ بائننس پر اگر آپ دیکھیں تو جو سیلر اگر آپ کو ڈالر ریلیز نہیں کرتا پیسوں کی ادائیگی کے بعد، تو آپ اپیل آپشن کے ذریعے HR سے رابطہ کر کے اپنے ڈالر ریلیز کروا لیتے ہیں، جبکہ بائننس پر ان فراڈیوں کو پکڑنے کے لیے ابھی تک ایسا کوئی آپشن نہیں آیا، جبکہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے ایسا کوئی گروہ پکڑا نہیں گیا۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگ جو بائننس پر خصوصاً سیلنگ جو کر رہے ہیں نا USDT کی، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ڈالر سیل کرتے ہیں تو ایزی پیسہ اکاؤنٹ والے کو مت دیں، ورنہ آپ کبھی پھنس جائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، آپ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی کو بینک ٹو بینک بھی دینا چاہتے ہیں نا، تو بھی آپ اس کی بینک ٹرانزیکشن کو چیک کریں، کم از کم 3 سے 4 دن پہلے تک اگر اس کے اکاؤنٹ میں کسی قسم کی پیمنٹ نہیں آئی ہے تو آپ اس سے لیں۔ کیوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایزی پیسہ والا جب شکایت کرتا ہے تو سیلر کا اکاؤنٹ تو بلاک ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اتفاقاً کسی اور کو بھی سامنے ادائیگی کر دی ہے تو وہ بیچارہ سامنے والا بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے بینک کے تھرو لیں اور پتا چلے جی اس نے آگے کسی سے ایزی پیسہ والے سے لیے ہوئے پیسے، تو پتا چلے جی آپ کا بھی اکاؤنٹ گیا، آپ بھی فریز ہو گئے۔ تو کم از کم اگر آپ بینک کے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں تو آپ ٹرانزیکشن چیک کریں، کم از کم 3 سے 4 دن کا فرق ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً ایزی پیسہ والے کو تو بائننس پر فی الحال بالکل بھی USDT سیل مت کریں۔ امید ہے کہ اس معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احتیاط برتیں گے انشاءاللہ۔